رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آپ پر نبوت ختم ہو گئی اور ختم نبوت کا جو صحرا ہے، ختم نبوت کا جو چاند ہے اور ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ آپ کے سر پہ سجایا گیا۔ نبوت کیا چیز ہے؟ رسالت کیا ہے؟ جو ہمارے ایمان کی دوسری بڑی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا یہ کلمہ ہے۔ ہم تو اس بازار کے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ ہمیں نظر آنے والی یہ مادی دنیا ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ اپنے وزن میں، اپنے معنی میں زیادہ وزنی ہے اس مادی پوری کائنات سے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں رسالت کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کیا ہے رسالت؟ رسالت ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چن لیتا ہے کچھ لوگوں کو اور ان پر وحی آتی ہے، وہ وہی بولتے ہیں جو آسمان پر آسمان سے ان کے قلب پر اترتا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پیغمبر وہ عام دنیا کے لیڈرز اور قائد کی طرح نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ پر وحی کا سلسلہ رک گیا، آپ کے بعد وحی نہیں آئے گی، آئی نہیں۔ بس جبریل آخری مرتبہ اگر کسی پر وحی لے کر آئے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں پر اللہ کا رنگ چڑھایا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگ تیار کیے اور پھر ان لوگوں میں درجہ بدرجہ ہر ایک نے اپنے ظرف کے مطابق فیض پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، اہل بیت ہے اور آپ کے جو اصحاب ہیں، وہ اس امت کہ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا اور نبی سے دین لیا اور پورا کا پورا دین وہ محفوظ کیا اور اگلی نسل کو منتقل کیا۔ وہ نظام زندگی جو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں لوگوں میں منتقل کیا۔ ان کی تہذیب بدل دی، ان کی سوچ بدل دی، ان کے عقائد اور نظریات بدل دیے، ان کو ایک نیا طرز زندگی دیا۔ آپ کے جو ساتھی تھے جنہوں نے آپ سے سیکھا اور آپ سے لیا، آپ سے تربیت پائی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب رسول۔ کیا کہتے ہیں؟ سب بتا دیں نا، اصحاب رسول کہتے ہیں۔ اور ان اصحاب رسول میں بھی
کچھ خاص ہیں جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہوئے، جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جنہوں نے اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھایا وہ خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، بچوں میں حضرت علی تھے، اور جوانوں میں ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر وہ امت کا پہلا خوش نصیب ہے کہ حضور فرماتے جاتے ہیں اور ابو بکر تصدیق کرتا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو سچائی لے کر آئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو سچائی لانے والوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ جو سچائی لانے والا ہے وہ بھی سچا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے وہ بھی سچا ہے، اور وہ اتنا زیادہ اس نے اس مادی دنیا کو قربان کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ کہنا پڑا، سبحان اللہ۔ تصور کیجئے کہ اللہ کے نمائندے دنیا میں آتے رہے لیکن نہ اس نبی کی کوئی مثال ہے اور نہ اس کے ساتھیوں کی کوئی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافینا، ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو یا جس نے مجھے کچھ دیا ہو اور مجھ پر احسان کیا ہو، ما خلا ابا بکر، کہ میں نے اور اس کا بدلہ نہ دنیا میں چکا دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِئُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ وہ واحد شخص ہے کہ جب سے اس نے میرا ساتھ دیا ہے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب مکہ کے سارے قریش، میں بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اس تھوڑا سا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہا ہوں کیونکہ آج ان کا یوم وفات ہے، 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر کا یوم وفات ہے، اور یہ وہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین لیا ہے اور اس امت کو منتقل کیا ہے۔ فرمایا کہ جب 13 سال آپ نے مکہ میں ایک ایک شخص کے دروازے پر جا کر اس کو دعوت دی، کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن پھر مکہ کے سرداروں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، پورا شہر آپ کے مخالف ہے، لیکن قربان جائیے کہ آپ ایک شخص کو ساتھ لیتے ہیں، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آج اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے ہیں، اور تنے تنہا پتھروں کا راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، جان کا خوف ہے، لیکن ابو بکر ہے کہ وہ ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے غار ثور میں گئے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا جو مکہ گئے ہیں کہ غار ثور کتنی بلندی پر ہے اور کتنی چڑھائی ہے، لیکن ابو بکر ہیں، سبحان اللہ، قربان جائیے، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاؤں پتھریلی زمین پر زخمی ہو رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے اور ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، قربان جائیے۔ آج اگر کسی کو جان کا خوف ہو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے کہ جب سارا شہر آپ کا مخالف ہے وہ آپ کے ساتھ نکلا ہے، اور قربانی کی، وفا کی، محبت کی، ایثار کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ محبوب کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے وہ بلند پہاڑ کی غار میں لے گیا اور 3 دن تک اس میں 3 راتوں تک قیام کیا۔ حضرت عمر کیا فرماتے تھے کہ ابو بکر تم میری ساری زندگی کی عبادات لے لو، وہ 3 راتیں جو تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ اس مشکل وقت میں
تنہائی میں ساتھ دیا تھا، اس میں سے ایک رات مجھے دے، ایک رات مجھے دے دو۔ تو اللہ کے رسول کیسے نہ فرماتے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ اور آپ کے اتنے ارشادات ہیں، اتنے فرامین ہیں کہ ہم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ محبت کی، وفا کی اور اخلاص کی ایسی کوئی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ جب آپ معراج سے تشریف لائے، آپ نے آ کر مکہ والوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے معراج کروایا ہے، میں رات کے تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں، سدرۃ المنتہا پر گیا ہوں، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے آج پتہ چلے گا ابو بکر کا۔ جا کر کہنے لگے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں تک گیا ہوں اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گیا ہوں اور اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، بتاؤ یہ بات ماننے کی ہے؟ یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ قربان جائیے ابو بکر کے کہ ہاں اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ تو یہ وہ ابو بکر ہیں، ان کی زندگی کے مکہ کے ساتھ پھر مدینہ کے ساتھ حضور مال جمع کر رہے ہیں۔ ابو بکر گھر میں گئے، آج عمر سوچ رہے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آدھا مال لے کے جاؤں گا، اور اللہ کے رسول کے سامنے آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور ادھر ابو بکر ہیں کہ گھر کی دیواروں پر ہاتھ مار رہے، جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ سوئیاں دیواروں میں لگا دیتی ہیں کہ آج اللہ کے رسول کو ضرورت ہے مال کی، تو ابو بکر اپنے گھر میں ایک سوئی بھی باقی نہیں رکھے گا سوائے اللہ کے نام کے۔ مال لے آئے، حضور نے پوچھا سبحان اللہ کہ عمر کتنا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر کی باری آئی تو سوال کا طرز بدل دیا، پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، اور اپنا لباس بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں پیش کر دیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ جبریل آئے اور ٹاٹ کے لباس میں حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے پوچھا جبریل آج ٹاٹ کے لباس میں آئے ہو؟ کہاں ہاں آج ابو بکر نے آپ کی محبت میں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو یہ لباس پہنایا ہے۔ آخر وقت تک ہر جنگ میں، ہر محاذ میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور پھر جب آپ اپنا کام مکمل کر کے یہ امانت سپرد کر کے اس امت کے، بہت بڑی بات ہے یہ امانت اس امت کے سپرد کر کے جب آپ اپنے اللہ کے پاس گئے تو اس امت کو جس شخص نے سنبھالا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ سب کہہ دیں رضی اللہ عنہ، بلند آواز سے کہہ دیں رضی اللہ عنہ۔ اور جو پہلا پالیسی بیان جاری کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے نائب کے طور پر آپ کی خدمت کروں گا، اگر تو میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں
تو میرا ساتھ دو، اگر میں اس راستے سے ہٹوں تو تم مجھے سیدھا کرو۔ پہلا بیان۔ اور فتنوں کا مقابلہ کیا، منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا، زکوٰۃ کے منکرین کا مقابلہ کیا، اور ایسی خدمت کی تاریخ رقم کی، خدمت ہی خدمت، خلافت سمجھا دی۔ اور جب اب محبت کی، وفا کی ایسی یہ طویل داستان ہے، پڑھیے آپ، ہم اب کتابوں کے لوگ نہیں رہے۔ جب آخری وقت آیا تو فرمانے لگے کہ مجھے انہی پرانی چادروں میں کفن پہنا دینا، نئی چادر مدینہ کے کسی مسکین کے کام آ جائے گی، اتنا بھی اپنے لیے گوارا نہیں۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے کیسا ساتھ بنایا کہ پہلے دن سے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، آپ کا تعاون کیا، پھر آپ کے بعد اس امت کے پہلے آپ کے نائب مقرر ہوئے، اور آج تک روضہ مبارک میں آپ کے ساتھ دفن ہے۔ یعنی جس مٹی سے ہمارے نبی کا خمیر لیا گیا، اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا لیا گیا۔ آج ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، دنیا کے وہ خوش قسمت ترین لمحات ہیں کہ جب ہم ریاض الجنہ میں چند لمحے گزار لیں، ہائے ہائے ہائے، چند لمحے گزار لیں۔ سلام ہے ابو بکر کو، قیامت تک ریاض الجنہ میں سو رہا ہے، حضور کے پہلو میں سو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابو بکر اور میں اکٹھے کھڑے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری امت سے جو شخص جنت میں جائے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ تو یہ ہماری محبت کے مراکز ہیں، یہ اللہ کے رسول سے دین لینے والے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمارا ایمان زندہ ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، اپنی نسل نو کو ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہوتی ہے قربانی، کیا ہوتا ہے ایثار، کیا ہوتی ہے وفا، کیا ہوتی ہے محبت۔ وہ ہے نا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب